بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، علامہ اقبال صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، جو ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اسلام کا ترجمہ، اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ کافی ہو گیا، یہ بعد میں بھی باتیں آئیں گی، تو آگے چلتے ہیں تھوڑا. کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 500 سال سے الہیات اسلامیہ پر جمود کی ایک کیفیت آ رہی ہے. جمود کی ایک کیفیت آ رہی ہے. اب اس میں پہلے بھی بات آئی کہ جمود اور حرکت جو ہے، جمود اور حرکت جو ہے، یہ علامہ اقبال میں ایک بنیادی موضوع ہے، ان کی شاعری میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. اور یہاں نیازی صاحب نے ترجمہ اس کا الہیات اسلامیہ کیا ہے، لیکن اصل میں جو کتاب ہے اس میں ریلیجس تھاٹ یعنی عمومی اسلامی فکر کہہ رہے ہیں. اسلامی فکر جو ہے الہیات اسلامیہ سے زیادہ وسیع تصور ہے. تو علامہ اقبال کے ہاں جو عموماً جمود اور حرکت کا جو تصور ہے، اس کے جو تناظر ہے ایک تو استعمار، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، مسلمان مغلوب ہو گئے. لوگوں نے اس سوال اٹھایا کہ یہ کیوں ہوا. یہ ایک اہم سوال ہے. دوسرا یہ عموماً یعنی پورے اسلامی ممالک میں یہ ہوا، استعمار غالب آ گیا. دوسرا یورپ جو ہے، اس کا فکری ثقافتی غلبہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اس ایریا دونوں اس میں مغلوب ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ مغلوب ہیں. تو غلبہ اور مغلوب ہونے کا ایک مادی تصور ہے ایک معنی میں. حالانکہ ہمارے ہاں اسلام کے غلبے کا مطلب ہے کہ اسلام کتنے لوگ مسلمان قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نئے لوگ. اور اسلام کی مغلوبیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے یا کم ہو رہے ہیں. لیکن یہاں جو مغلوبیت کا تصور ہے وہ مادی ان معنوں میں، اور اس میں جو فکری ہے وہ بھی اسی مادی تناظر میں ہے. اور علامہ اقبال کم از کم اس کتاب میں جو ان کا ڈائگنوسس ہے اس کا جو ڈائگنوسس کو کیا کہتے ہیں، جو تشخیص ہے ان کی،
وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے، اور ظاہر ہے جو مغرب کا فکری غلبہ ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی، کہ لوگوں کے خیال میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو یورپ، جو بالکل یعنی صحیح نہیں ہے، مطلب یعنی کیونکہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو ان کی ٹیکنالوجی کوئی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، 20ویں صدی میں ایڈوانس ہوئی، لیکن اس سے پہلے تو جو اسپیسیفک شکست کے اسباب ہیں ان کو جاننے کے بجائے عمومی اسباب بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اسپیسیفک ملٹری کیا اسباب تھے اس کو پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا، بلکہ عمومی تشخیص کی جاتی ہے۔ اس تشخیص کے جو دو جزء ہیں، جمود اور حرکت، کیونکہ علامہ اقبال کے ہاں اور ہیگل کے ہاں بھی حرکت جو ہے وہ زندگی کا، حرکت جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، اور جمود و سکون جو ہے وہ زندگی سے عاری ہونا ہے، موت کی علامت ہے۔ اور جو یہ حرکت ہے یہ اس کی ایک سمت ہے، اور وہ سمت وہی ہے کہ جو روح کائنات ہے وہ اپنا اظہار کر رہی ہے، اور روح کائنات کا جو اظہار ہو رہا ہے وہ علم کے میدان میں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سطح پہ ہو رہا ہے، اور مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس لیے وہ شکست کھائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہماری میراث تھی اسپین وغیرہ سے، اور اس میراث کو ہم نے اس لیے کھو لیا کہ ہمیں جمود طاری ہو گیا، فکری جمود طاری ہو گیا، اور ہم نے نئے خیالات جو ہے پیدا کرنے چھوڑ دیے، اجتہاد جس کو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ عمومی تشخیص ہے، جس کی مطلب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ عمومی ہے، کوئی اسپیسیفک تاریخ میں جا کے وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، کیا اسباب تھے وغیرہ، اور مقامی کیا اسباب تھے وغیرہ وغیرہ، اور اس کو عمومی ایک فلسفہ تاریخ بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ جو ہے علم، اور علم سے مراد یہاں سائنس ہی ہے، اور ٹیکنالوجی اور ترقی کی راہ میں گامزن ہیں، حرکت کرتے ہیں، حرکت میں برکت ہے۔ اور جمود کا مطلب یہ ہے کہ پرانے خیالوں پہ ڈٹے رہنا، یہ جمود ہے، نئے حالات کا مقابلہ۔ اب ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے، لیکن ایک عمومی جو فلسفہ تاریخ ہے اس کے لحاظ سے جو ہے اس میں ایک مجرد تصور ہے، اس میں اسپیسیفسٹی، یعنی جو اسپیسیفسٹی کو کیا کہتے ہیں، جو اس میں متعین ہر ملک کے اور ہر علاقے میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کے متعین اسباب و علل کو جاننا، اور اس میں جاننا، وہ نہیں ہے، ایک عمومیت ہے اور تجرید ہے۔ اور بنیادی طور پہ جس چیز سے وہ متاثر ہے، جس فلسفہ تاریخ سے وہ متاثر ہے عموماً، وہ یہ ہیگل کا فلسفہ ہے، جب معیار جو ہے ترقی ہے، اور ترقی جو ناپی جاتی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس سے، اور ایمانیات کا بھی اسی سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ تو جمود ایک کیٹیگری ہے یا تصور ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کیوں ہمیں شکست ہوئی، فکری طور پہ بھی اور عملی طور پہ، اور حرکت، اور جمود اور حرکت جو ناپی جاتی ہے ترقی کے معیار سے ناپی جاتی ہے، اور
ترقی جو ناپی جاتی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی فکر کی جمود کی بات کریں. لیکن یہ عمومی دعویٰ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسلامی فکر جمود کے شکار تھی. کہہ رہے ہیں ڈیورنگ دا لاسٹ 500 ایئر، 500 سال، یعنی یہ لکھ رہے ہیں 1900، کب لکھ رہے ہیں 1900. So they were delivered in 1929 in Aligarh Muslim University. In Madras, Hyderabad. The 7th lecture was added in 1934, which is sort of a reiteration and a summary of the previous 6 lectures, I think. And that might have been delivered at in England, I'm not sure that. Anyway, so he's talking in 1929. So 500 years mean 29, 500 years. So since 1429, Muslim thought is basically stationary, is saying. In Urdu, Jumud, in English, stationary is just standing at one place. There is no development. یعنی اس میں کوئی ارتقا نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے. ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بہتر، اور جو معیار ہے ترقی ناپنے کا آپ دیکھیں گے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہے. اور جو دوسرا معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا حریف ہے اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو فوقیت ہے اس کے ویزاوی ہے، اس کے بالمقابل آپ ناپیں. لیکن اس میں یہ مطلب یہ کہ پھر یہی سوال آتا ہے کہ اسلام یہ مادی تصور ہے بالکل، اور مادی جو ایلیمنٹس ہیں یا مادی جو ایلیمنٹس ہیں، مادی جو ایلیمنٹس، مادی اجزاء ہیں، مادی اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اس کی اہمیت جو جس تناظر میں ہے وہ ایمان ہی کے تناظر میں ہونی چاہیے، ورنہ وہ مادیت ہے، سری مادیت. سوال یعنی سوال کرائٹیرین کا ہے جس کی بنیاد پہ آپ جج کریں گے، حکم لگائیں گے کہ کوئی فکر جو ہے وہ غالب ہے یا مغلوب ہے، یا ترقی کر رہی ہے یا نہیں ترقی کر رہی ہے. تو جمود کوئی یعنی اسٹیشنری یعنی استقامت جس کو کہتے ہیں، وہ کوئی فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، اور حرکت کوئی فی نفس ہی اچھی چیز نہیں ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی فی نفس ہی کوئی مطلوب نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی آج وہ مطلوب اس لیے جہاد کے لیے مطلوب ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے غلبہ اسلام اور دعوت اسلامی جو ہے اس کا فروغ ناممکن ہے. لیکن اقبال کے ہاں جو ہے مطلب قوت اہم ہے، قوت یعنی مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ فی نفسی اب قوی ہیں، فضل رب دانت. قوت جو ہے یعنی مادی قوت جو ہے وہ خود، اور شوکت، اس لیے مطلب ان کا جو آپ دیکھیں گے جو ان کا فوکس ہے وہ اسپین ہے یا بغداد کا دور عروج ہے، جو حقیقت میں مسلمانوں کے دور عروج نہیں ہے، وہ دور یعنی ضعف کے دور ہے. تو یہ معیار جو ہے
مادی معیار ہے بنیادی طور پہ. بہرحال یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا. تو آگے جو ہے اس کی وہ یہ جو بات کریں گے وہ بہت زیادہ اہم ہے اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے، کم از کم اس کتاب میں. کہہ رہے ہیں پچھلے 500 سال سے الہیات اسلامیہ یا اسلامی فکر جو ہے جمود پر طاری ہے اسے. اور اس میں دیکھیں وہ دن گئے جب یورپ کے افکار دنیا اسلام سے متاثر ہوا کرتے. افکار یعنی کہ یورپ مسلمان ہو رہا تھا، یعنی مسلمانوں کی اگر ناکامی ہمارے نزدیک ہو ہے کہ یورپ کو مسلمان نہیں کر سکے، یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے افکار سے وہ متاثر. کون سے افکار؟ مطلب ابن سینا کے گمراہ کن افکار سے متاثر ہوئے. اس میں یہ تو کوئی اسلام کا فروغ نہیں ہے، مسلمانوں میں سے بعض مفکرین کا اس پہ اثر ہوا ہے. تو یہ ہے. During the last 500 years, religious thought in Islam has been practically stationary. تو یہ دعویٰ خود ایک مطلب یہ ہے کہ وضاحت کئی سطحوں پہ چاہتا ہے. ایک یہ کہ آپ کا کرائٹیرین کیا ہے، اور اسٹیشنری ہے، جمود کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے ناپیں گے، حرکت اور جمود کیا یہ فی نفسی کوئی چیز ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بعد کے جملے بتا رہے ہیں کہ جو جمود اور حرکت کا مطلب یہ ہے کہ یورپ ترقی کر گیا اور مسلمان ترقی نہیں کیا، اور ترقی کو ناپنے کا جو مقام ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ مادی قوت ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے آپ کتنے. اور وہ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمانوں نے ہی ایجاد کی تھی. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن گئے جب یورپ کے افکار دنیا اسلام سے متاثر ہوتے تھے. تو وہ جو یورپ کا تاثر ہوا تھا جس کے بارے میں ایک پوری داستان گھڑی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس قسم کے تاثر کی بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں اور اس میں بہت سی مطلب یہ ہے کہ صرف داستان ہے. دوسری بات یہ کہ جو مسلمانوں سے اگر متاثر بھی ہوئی ہیں تو اسلام سے متاثر ہوئے ہیں یا مسلمانوں سے یا ان افکار سے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی فلسفہ، یونانیوں کا فلسفہ مسلمانوں نے پڑھا، اس کو ترجمہ وغیرہ کیا تو اس کو دوبارہ یورپ بھیج دیا، تو اس کا مطلب اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تاریخ حاضرہ کا سب سے زیادہ توجہ طلب مظہر یہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے عالم اسلام نہایت تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے آج. ٹھیک ہے، وہ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ مغلوب ہو گیا، اور مغرب کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے افکار سے مغلوب ہے، یعنی صرف سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ جدیدیت اور اس کے افکار، سیاسی افکار، تہذیبی افکار وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے اس تحریک میں بجائے خود کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک علم و حکمت کا تعلق مغربی تہذیب دراصل اسلامی تہذیب کے بعض پہلوؤں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے. یہ علامہ اقبال کی یعنی یہ جو ہے جدیدیت اور مسلم جدیدیت کا یہ ایک پلر ہے یہ دعویٰ، اور ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب در اسلامی تہذیب ہے کہ بعض پہلوؤں کی ترقی یافتہ شکل ہے. اور یہ جو ہے یہاں علامہ اقبال کی بنیاد بنتا ہے. ملاحظہ و تصریحہ کو دیکھیں گے. اصل انگریزی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ the most remarkable phenomenon of modern history however is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually، کہہ رہے ہیں روحانی طور پہ. اردو میں اس کو صحیح ادا نہیں کیا، ذہنی، انہوں نے ذہنی کر دیا. اسپریچولی صرف ذہنی نہیں ہے، یعنی وہ ہیگل کے اگر ریفرنس کو لے رہے ہیں تو اسپریچولی میں ذہنی بھی آتا ہے لیکن دوسری روحانی بھی آتا ہے اس میں. تو کہہ رہے ہیں روحانی طور پہ مسلمان جو ہیں ذہنی اور روحانی، اور روحانیت کو ذہنیت سے یا فکری طور پہ. The most remarkable phenomenon of modern history, however, is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually moving towards the West.
وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ مغلوب ہے، اس لیے ہو رہی تھی، اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ مطلب کوئی آزاد اثر و رسوخ ہوا مغرب کا، بلکہ وہ آئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے ریاست پہ مسلمان ریاستوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ اپنی ریاست قائم کی، استعماری ریاستیں قائم کی، اس کے ذریعے جو ہے تعلیمی نظام کو بدلا، اور تعلیمی نظام کے ذریعے خاص جو ہے تو یہ تاثر کوئی اسپونٹینیس نہیں ہے، خود بخود نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے جو ہے قوت کار فرمائے، جیسے آج تک ہو رہا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایجوکیشن سسٹم، یعنی جو ہمارے یہاں مشرف کے دور میں ہوا اور عمران خان کے دور میں ہوا اور اب ان کے دور میں ہو رہا ہے، تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کی جو اس زمانے سے اب تک، یعنی وہ تعلیمی نظام مسلط کیا جائے جس میں آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ مغرب جو ہے اس کے معیارات جو ہیں ترقی اور تنزلی کے وہی معیارات ہیں، انہیں کے مطابق اپنے آپ کو ناپیں، اور کیونکہ آپ مغرب سے مغلوب ہیں تو اس کا سارا ذمہ دار جو ہے اسلام کو ٹھہرائیں، یا اسلام کی خاص تشریح کو ٹھہرائیں، جس کو یہ غیر حرکی یا جامد تشریح کہتے ہیں، تو علماء کے اسلام کو بنیادی طور پر رد کریں گے متجدین۔ اور اس میں جو اہم دعویٰ ہے جو غلط ہے وہ یہ کہ there is nothing wrong with this movement، یعنی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ خرابی اس میں صرف یہ ہے کہ ہم مغرب سے ہر چیز لے رہے ہیں، اچھا اور برا، ہم تو وہ کہیں گے مغرب کی اچھائیاں لینی چاہیے، برائیاں لیکن جو ان کا مغرب کی اچھائی کا تصور ہے وہ بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ there is nothing wrong for European culture on its intellectual side is only a further development of the most important facet of the culture of Islam۔ تو فکری اعتبار سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے، علامہ اقبال کا یہاں دعویٰ یہ ہے کہ فکری اعتبار سے جو مغربی تہذیب ہے وہ اسلام کے یا اسلامی تہذیب کے بعض پہلوؤں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور یہاں جو علامہ اقبال کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ مغرب جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، مغربی فکر جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کو کہتے ہیں مادیت ہے اور بے راہ روی اور اخلاقی تنزل ہے، یہ برا ہے، لیکن جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ اچھا ہے، کیونکہ اور یہ جو ہے اسلام ہی سے آیا ہے، ہم نے ان کو دی اور پھر سو گئے، یہی کہہ رہے ہیں، جمود کا یہی مطلب ہے۔ تو مغرب سے وہ ہمیں جو اچھائی ہیں وہ لے لینی چاہیے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی، اور اس کے پیچھے جو اس کا فلسفہ بھی ظاہر ہے، فلسفے میں جو ہمیں لینا چاہیے، تجربیت لینی چاہیے اور تصوریت یعنی آئیڈیالزم، کہ مادیت اچھی چیز نہیں ہے، اور مادیت سے مراد جو ہے دنیا پرستی نہیں ہے، یہاں مادیت سے مراد جو ہے وہ کائنات کو علت اور معلول کے تناظر میں سمجھنا، محض علت و معلول کے تناظر، اور ایک میکینسٹک یعنی ایک مشین سمجھنا، جبکہ آئیڈیالزم میں جو ہے آپ اس کو ایک آرگینک چیز سمجھتے ہیں، کائنات کو، یعنی درخت کی طرح جس میں نمو ہے، ارتقاء ہے، اور جس کو علت اور معلول کے ماڈل پر پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ سارا اسلام سے ہے، یہ کہہ رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے اسلام کے جو عظمت رفتہ ہے اس کو دوبارہ قائم کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا جمود ہے اس کو ختم کریں۔ تو جمود جو ہے وہ
جو علماء کا اسلام ہے اس کی وجہ سے آیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ علماء کے خلاف جو ہے انگریزوں کی تتبع میں علامہ اقبال کے ایک نیگیٹو وہ ہے جو ملا کا سارا وہ ہے. اور ملا کا تناظر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اسلامی حکومت کے بیوروکریٹس کو بھی ملا کہتے تھے. وہ علماء ہی اس کی بیوروکریسی بھی تھے. جیسے یورپ میں یعنی جدیدے سے پہلے بھی یہی تھا کہ مطلب ان کے جو علماء جو بیوروکریٹس تھے وہ سارے عیسائی علماء ہی تھے، کیونکہ علم کا سرچشمہ عیسائیت تھی. وہاں جیسے ہمارا علم کا سرچشمہ اسلام تھا، ایک ہی ایجوکیشن سسٹم تھا. تو جو چیز ہم رد کرتے ہیں علامہ اقبال کے ہاں وہ یہ کہ مغرب کے ایک مغربی فکر اسلام کی ترقی یافتہ شکل ہے، کم از کم اس کو ہم رد کرتے ہیں بالکل. اس لیے مطلب مغرب کو جاہلیت خالصہ انہی معنوں میں کہتے ہیں، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا مکمل رد ہے، مادیت بھی اور اضافی تصوریت بھی. اور جس چیز مغلوب جو ہوئے ہیں وہ ہم مغلوبیت کے مطلب یہ ہے کہ مادی وجوہات بھی ہیں، لیکن اس کی اصل جو وجہ ہے وہ روحانی ہے. اسلام کی دعوت کا کام ہم نے چھوڑ دیا، اسلام کے غلبے کا کام چھوڑ دیا. اس وجہ سے ہم مغلوب ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہم نے پڑھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے، وہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اس کو دوبارہ لیں گے انشاءاللہ. یہاں روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.